گھڑی لگائے سب کو لگا ہے. اچھا یہ میں ایک لگا دیتا ہوں, یہ مریض کیا سے نکال رہا ہے. اکیلا آوائیں یہ میں واٹس ایپ پہ دے دیں بڑا زبردست ہے بڑے جو شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس وقت ہم سرائے امام رضا جو کہ زیدان شہر میں ہے, ہم وہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ کون سے طالب علم ہیں, تو میں ان سے نام پوچھوں گا. صاحب کا نام ہے میرا محمد حسین چمن آباد. تو صاحب آپ یہاں پر زائرین ہیں جیل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں, ان کی خدمت کے لیے آپ یہاں. جی جی بالکل, ہم قوم سے کافی سارے 30-35 تک علماء طلاب یہاں آئے ہیں تاکہ جو ہمارے زائرین ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام ان کے راستے میں ہم یہاں رہیں اور ان کی خدمت کریں. ان کے اگر شہر میں کوئی مسئلہ ہے ان کا جواب دیں, اسی طرح سے بعض کے رہنمائی کریں, بعض کے بیمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر اس طرح کے خدمت کافی سارے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایسا کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ریاض کا اہتمام صبح سے جو ہے اتنا کھانا جہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے, یعنی ایک کھانا ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا کھانا جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ سارا انتظام جو ہے یہاں کے لوگ کر رہے ہیں, یہاں کی حکومت کر رہی ہے, یا کون لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں یہاں پہ بالکل آپ نے بہت اہم سوال پوچھا. یہاں پہ عوام بھی ہے اور زیادہ سب سے زیادہ اس کا کردار حکومت کا ہے, یعنی نظام ولایت فقیہ کا. خود ولی فقیہ نے حکم دیا, یعنی ہم بھائی صاحب نے خود حکم دیا کہ پاکستانی زائرین کی طرف خصوصی توجہ دی جائے, کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ انڈیا میں جتنے بھی زائرین ہیں سب سے مضبوط ترین زائر پاکستانی زائرین. ان کے راستے کو علم ہے جتنے خطرات سے نکالتے ہیں, اپنا طولانی سفر ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ جہاز بھی جاتے ہیں, لیکن جو متوسط طبقہ ہے اور جو نچلے سطح کے لوگ ہیں وہ زمینی سفر کرتے ہیں, خطرات سے آسما ہوتے ہیں, یہاں پہنچتے ہیں. تو یہاں پہنچ کے اگر اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ احساس نہ ہو, امنیت ہو, خوشی ہو, لوگوں کے عزت ہو کی خدمت نہ ہو تو کہاں ہو. تو خصوصی ہدایات دی کہ یہاں پر خصوصی مخصوص کریں. انہوں نے یہاں ظاہر سرا کا اہتمام کیا. اسی طرح سے بارڈر کے اوپر بھی ایک ظاہر سرا ہے. اسی طرح سے میر جہاں سے لے کر میدان جتنے دو بارڈر ہیں ان کے اوپر طلاب ہیں, ایرانی خدمت کرنے والے عام عوام کے لوگ بھی ہیں, اور سپاہ کے بھی ہیں, پولیس کے بھی ہیں, اور وسیع بھی ہیں, خدمت کرنے والے یہ ہیں. لیکن خود اوپر سے ایران کی طرف سے پاکستانی زائرین کی جتنی خدمت ہو سکے کی جائے. میں شکر گزار ہوں صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا اور تھوڑا سا زائرین کی خدمت سے وقت نکال کر ہمیں جو ہے اچھی بات پیش کیا. اور ہم شکر گزار ہیں ایرانی حکومت کے, ایرانی عوام کے, خصوصاً ایران میں موجود پاکستانی طلاب کے, کہ جو یہاں پر زائرین کرام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے, ہم رات کے وقت تقریباً 2 بجے یہاں پہ قریب آئے ہیں, اس وقت بھی ہماری خدمت کے لیے یہاں پر آپ جاگ رہے تھے اور انہوں نے بھرپور ہم سے جتنا تعاون ہو سکے کیا. وہ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم سید علی خامنائی رابر معظم ہمارے جو اس وقت قائد ہیں ایران میں موجود, مالک اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا ظہور امام زمان ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی 70,000 فرشتے خلق ہوتے ہیں, اور وہ 70,000 فرشتے اس زائر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اے میرا رب اس زائر کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو بخشا دے, اور اس زائر کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد پہ پہنچ کر اس کے جتنے بھی تمنا ہے اس کو پورا فرمائے. اور اسی کے بارے میں آگے آپ سنیں دوسرا حدیث. اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی وہ فرشتے ہیں.
نہ انسان ہیں نہ جن ہیں، بلکہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خلق فرمایا ہے۔ اس کا ایک مثال کربلا کے زمین پہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دفنانے سے 1000 سال پہلے فرشتے آتے تھے کربلا کی زمین کو زیارت کرتے کرتے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سے روز قیامت تک ہر رات کو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں اور ان کو روز قیامت تک دوبارہ ان کا باری نہیں ہوتا، دوبارہ ان فرشتوں کا باری نہیں ہوتا۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے۔ تو اور 4000 فرشتے ہمیشہ مولا کے روزے پر موکل ہے۔ جو بھی ظاہر آتے ہیں ان کے لیے 3 چیز طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک، اے اللہ اس ظاہر مولا کو صحت اور سلامتی دے۔ دوسرا، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف فرما۔ تیسرا، اے اللہ اس کے جتنے بھی بلائیں آنے والے ہیں تو ان سے دور فرما۔ یہ 4000 فرشتوں کا موکل جو مولا کے روزے پر ہے۔ ایک اور حدیث مولا کا ابا عبداللہ الحسین دوسرے ائموں حتیٰ ان کے پیغمبر میں جو نہیں ہے، 4 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے مولا کو دیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، میں تذکر کروں تو یاد دہانی ہوں گے، یہ حدیث یاد دہانی ہے۔ ایک، مولا کے نسل سے امامت ہے، مولا کے نسل سے پورے امامت مولا کے نسل میں چلایا۔ دوسرا، مولا کے تربت کھانے میں شفا قرار دیا، اور وہ بچہ اپنے ماں کے دودھ پینے سے پہلے تھوڑا سے تربت کے پانی اس کے منہ میں ڈالے تاکہ محبت حسین اس کے دل میں منور ہو جائے، رہتی دنیا یہ محبت اس کے دل میں رہے۔ 2، تیسرا، امام کے گنبد کے نیچے 11 میٹر 11.5 میٹر کے حائر حسینی جس کو کہا جاتا ہے، وہ گنبد کا نیچے دعا قبول ہونا، کہ کسی اور کے بارے میں یہ آیا نہیں۔ یہ خصوصیت ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو اللہ نے دیے۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب آ جائیں زیارت کے نیت کے اوپر۔ آپ کے زیارت کے لیے 1 ثواب، 2 ثواب، 1000، 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 ارب، 2 ارب، 1 خرب، 2 خرب سے خرب لا تعداد۔ ابھی یہ آپ نیت کریں گے تو وہ لا تعداد ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ توصیہ کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث آئندہ آنے والے جتنے بھی زائر آپ کے گھر سے یا آپ کے دوستان میں سے، آپ کے قوم قبیلے سے، آپ کے شہر سے، آپ کے دفاتر میں جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، جتنے بھی اس زیارت کے بعد جو بھی زائر مولا کے طرف آنے والے ہیں تو ان کو یہ توصیہ فرمائیں اور یہ نیت ان کو بھی آپ سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو، تاکہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ نیت کر کے نکلیں، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ نیت کر کے نکلیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے زیارت کے نیت کیے پاسپورٹ بنانے کے لیے، ویزا لینے کے لیے، ادھر سے ادھر دوڑتے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑتے، اس وقت آپ یہ نیت کریں تاکہ آپ کا ثواب
बढ़ता जाए, रोज़ बरोज़ कदम बे कदम। उलमाए हक्का की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। वो तरीक़ा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुर्बतन इलल्लाह। मैं ज़ियारत पर जाता हूँ मौला के तमाम 8 इमामों और बाकी जो जितने इमामज़ादे हैं उन तमाम के ज़ियारत पर जाता हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह। ये अभी करबला की तरफ। अब अगर आपको अल्लाह ताला अगर तौफीक दें मदीने की तरफ, मक्के की तरफ जाना हुआ उम्रे पर, फिर यही नियत है, कोई फ़र्क नहीं है नियत करने में। नियत करने में कोई खर्च भी नहीं है, कोई ज़हमत भी नहीं है, मुंह से बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, दिल से तसव्वुर गुजरना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसको जानना मुहिम है सबसे ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़ियारत पर जाता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, अपने माँ बाप, उसके बाद जितने भी वो मुखीश अक़रबा जो इस दार दुनिया से जा चुके हैं, जो ज़िंदा है, उन तमाम के नियाबत में जिन जिन के हमारे गर्दन पर हक़ हो, चाहे वो शागिर्द हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो किसी न किसी ज़रिए से उनके हक़ हमारे गर्दन पर रखता हो, हक़ रखता हो। आज से लेकर तारोज़ क़यामत तक आने वाले जितने भी मुमिनीन जिनके दिलों में मोहब्बत अमीर अल-मुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखता हो, हज़रत आदम से लेकर आज तक, चाहे वो ज़िंदा हो, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो इंसान में से हो, चाहे वो जिन्नात में से हो, चाहे वो फरिश्ते हो, अभी पकड़ लो देखो, चाहे वो फरिश्ते हो, इन 1,24,000 अम्बिया के नियाबत में, 14 मासूमीन के नियाबत में ज़ियारत पर जाता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। ये क्या होगा, आपको सवाब, एक सवाब मिलने के बजाय खराब आपके सवाब में इजाफा होता जाएंगे। और इसको भी और आगे खराब बनाने का तरीका ये है कि इस ज़ियारत के सवाब को मैंने अपनी तरफ से अपने वालिदैन को हदिया करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, और भी खराब यानी एक हदिया 10 बराबर हुआ करता है, एक हदिया 10 बराबर उसको सवाब मिलते हैं। तो आप इसको अपने वालिदैन के लिए हदिया करें तो वो 10 बराबर में बढ़ता जाएगा। तो आपका एक ज़ियारत, लेकिन आपने खरब लातादाद सवाब आपके नामे आमाल में दर्ज हो जाएंगे। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज। वाज़े वो मालूम हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ज़ैदान में एक कैंप पे मौजूद हैं कि जिसका उन्वान है आकाम शरई और उनके जवाबात। यहाँ पर पाकिस्तानी क़िबला मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये कैंप लगाने का क्या मकसद है और ज़ायरीन की खिदमत के हवाले से वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले हज़ार की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और हमारा यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि जो भी ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो उनका जो शरई मसाइल होते हैं, नमाज के बारे में या सफ़र के जो मसाइल हैं और या अक़ीदे के एतबार से जो भी मसाइल हैं उनके जवाब के लिए हम बैठे हैं। और जो भी ज़ायर आएंगे यहाँ पर और जो सवाल करेंगे हम उनके जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया आगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं वो उनके बारे में आप बताइएगा कि ये कैंप सारे जो हैं वो यहाँ के लोगों की तरफ से हैं, मतलब ये कैंप हुकूमत की तरफ से है या किन की तरफ से है, ये थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी यहाँ पर जो कैंप वगैरह लगे हैं, बाहर जो मौक़िफ़ें वगैरह लगी हुई हैं और अंदर जो है वो मौलाना हज़रात और दूसरे जो खादिमीन खदमत अंजाम दे रहे हैं
ये सब जो है वो अवामी ताउन से किया जा रहा है और ये सब जो है ख़ुद आवाम कर रही है, गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल और वो नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आवाम ज़ाहिर की खिदमत के लिए आई हुई है और खिदमत ज़ाहिर की खिदमत में हाजिर हैं सारे। बहुत शुक्रिया सर, इल्तिमास दुआ। बहुत सारे उलमा हैं हमारे एरिया में, मदारिस हैं, इंसान आता है इस वक्त जाते वक्त अगर 1 घंटा पहले जाएगा तफसीर की क्लास पढ़ के फिर चला जाएगा। यहाँ अगर हम मदरसे नहीं जा सकते कि वो आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। हेलो, हमने सलाम दाश। मेहमान सराय इमाम रज़ा के मसूल के पास आए हैं, तो हम इनसे जो खिदमात ये अंजाम दे रहे हैं मेहमान सराय वाले ज़ायरीन के लिए, तो उसके बारे में इनसे कुछ पूछेंगे कि ये जो खिदमात दे रहे हैं ज़ायरीन के लिए, तो वो किस तरह हैं, क्या खिदमात दे रहे हैं, कितने दिन ये करते हैं ज़ायरीन की खिदमत, और क्या क्या सहूलतें ये जो ज़ायरीन को दे रहे हैं ताकि वो करबला मोहल्ला पहुँच सके। उसके बारे में इधर के मसूल हैं आग़ा हुसैनी, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आग़ा हुसैनी हसन از مسئول ظاهر سرای امام رضا هستم. از ایشون یه سوال داریم که اینا از کی هستن، خود تعارف خودشون بکنن و خدمات اینجا که دارن میکنن چیکار. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. خداوند رو شکرگزاریم که توفیق داد خدمتگزار زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام از کشور دوست و برادر و مسلمانمون پاکستان باشیم. خدمت به زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام در استان سیستان و بلوچستان به عنوان پیشانی جمهوری اسلامی ایران از حدود 10 سال پیش با تشکیل ستاد مردمی اربعین حسینی سیستان و بلوچستان آغاز شد و در ادامه راه با خدماتی که در 5 حوزه هم از حمل و نقل، فرهنگی، در عرصه اسکان و پذیرایی و بهداشت و درمان به زوار عزیز پاکستانی خدمت ثانی خودش رو شروع کرد و در ظاهر سرای امام رضا، مکانی که الان خدمت شما هستیم، به عنوان تنها موقوفه زوار عزیز پاکستانی در جمهوری اسلامی ایران هست. اینجا وقف شما زوار عزیز هست و ما نه تنها در ایام اربعین حسینی بلکه در طول سال میزبان عزیزان زوار پاکستانی هستیم و خدمات رسانی میکنیم. در ایام اربعین و محرم خدمات ویژه‌تر، خاصتا ایام اربعین که ما تقریبا از 25 ماه صفر آماده پذیرایی زوار اربعین هستیم و خدمات ارائه میشه و این افتخار رو داریم که مردم ایران اسلامی از 13 استان، اصفهان، خراسان، از گلستان، کرمان، شیراز، خراسان جنوبی و استانهای دیگه، حتی کرمانشاه و خود خوزستان که ورودی ایران به سمت ارزم به حضور شما کربلا هست، عزیزان اومدن اینجا خدمت رسانی میکنن. مردمی هم هست. خب دولت هم همراه مردم هست، موانعی که بر سر راه مردم هست در جهت خدمت رسانی به زوار و مربوط به زیرساخت ها هست، اونها رو دولت انجام میده به عنوان تکلیفی که نسبت به خودش برای زوار عزیز ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. اما تو حوزه پذیرایی، خدمت رسانی و کلیه خدماتی که در این زمینه ارائه میشه، مردم ایران میزبان هستن که انشاءالله خدا توفیق بده بهتر از هر سال بتونیم خدمت گزار باشیم. خیلی ممنون از خدماتتون که اینا زحمات واسه این مردم پاکستان میکنن. هستیم. خدا
ड्राइवर